أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 37 ہمارے ساتھ ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا جمعے کا خطبہ سارے کا سارا فیملی فقہ یعنی شادی بیاہ، نکاح، طلاق، خلا، انہی باتوں پر مشتمل ہوتا ہے. اس لیے کہ ضروری ہے کہ قوم کو اس کے بارے میں احساس دلایا جائے، تعلیم دلائی جائے کہ اسلام کا شادی بیاہ کا اصول کیا ہے. تو بہت ساری باتیں گزشتہ جمعے کے خطبوں میں ہم نے سنا. آج کے جمعے کے خطبے میں اسی سے جڑی کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، پھر صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، اور قیامت تک اس سچے دین پر عمل کرنے والوں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. دوستو عزیزو، آج جمعے کے اس خطبے میں ہماری بات شروع ہوتی ہے ایجاب و قبول سے. ایجاب و قبول نکاح کا ایک حصہ ہے. ہم لوگ بھی سنتے ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں یا جن کی ہو رہی ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، لوگ پوچھتے ہیں ایجاب و قبول ہو گیا؟ ایجاب و قبول ہو گیا جیسے پوچھتے ہیں. ایجاب وہ بات ہوتی ہے جو نکاح پڑھاتے ہوئے قاضی پوچھتے ہیں. قبول وہ ہوتا ہے جو نوشاہ کی طرف سے، دولہے کی طرف سے ہوتا ہے. یہ دو باتیں ہوتی ہیں. جیسے کہا اللفظ الصادر من قبل الولی او من یقوم مقامہ، جو آدمی بچی کا ولی ہے، دلہن کا ولی ہے یا قاضی ہے جو نکاح پڑھاتا ہے، وہ کچھ الفاظ پوچھتا ہے. قبول کیا ہوتا ہے؟ من قبل الزوج او من یقوم مقامہ، یا جو دلہا بنتا ہے وہ قبول کرتا ہے. تو جیسے ہم لوگ سنتے ہیں کہ میں نے اتنے مہر پر فلاں کی بیٹی کو آپ کی زوجیت میں دے دیا، آپ کی بیوی بنا دیا، جو مہر آپ نے دیا تھا کیا آپ نے قبول کیا؟ تو نوشا کہتا ہے کہ ہاں میں نے قبول کیا. اور یہ نکاح کا رکن ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا نکاح نہیں ہوگا. اگر کوئی آدمی اگر ایجاب و قبول نہیں ہوتا ہے تو یہ نہیں ہوگا. جیسے کہ رکن من ارکان عقد النکاح. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس میں کون سے الفاظ استعمال کیے جائیں. تو قرآن نے دو جگہ دو لفظ استعمال کیے ہیں. ایک نکاح کا لفظ ہے، ایک تزویج کا لفظ ہے. دو لفظ قرآن میں استعمال ہوئے. جیسے قرآن نے کہا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان عورتوں سے شادی کرو ان کے گھر والوں کی اجازت سے. نکاح جیسے ہم عام طور سے اس بات استعمال کرتے ہیں. اور ایک لفظ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا.
اور ایک لفظ جو میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 37 جس میں زواج تزویج کا حکم ہے. تو دو باتیں شادی کے لیے قرآن نے استعمال کی ہیں، ایک نکاح، دوسرا تزویج، نکاح کرنا، شادی کرنا. اگر کوئی یہ دو باتوں کے علاوہ انگلش میں بھی بول دیتا ہے میں نے فلاں کی بیٹی کا میرج تم سے کر دیا، ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ نکاح کا لفظ ہی بولیں، زواج کا لفظ ہی بولیں، اس لیے کہ الفاظ ویسے الفاظ میں سے نہیں ہے جو شریعت نے خاص کر دیا ہو. یہی لفظ یوز کرنا، جیسے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر، آپ تکبیر تحریمہ باندھتے ہیں. اگر کوئی کہے اللہ بڑا ہے، نماز نہیں ہوگی. بولا وہ نہ بھی بولا ہمیں اللہ اکبر بولے تو اللہ بڑا ہے، میں بولے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کبیر است ایک زمانے میں فارسی میں بولتے تھے، بولا کہ آپ فارسی میں بولو اردو میں بولو نہیں چلے گا، آپ کو اللہ اکبر ہی کہنا پڑے گا. آپ انگلش میں بولو تب بھی نہیں چلے گا. لیکن نکاح اور شادی کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. آپ میرج کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، دوسرا کوئی لفظ استعمال کر سکتے ہیں، اور ایجاب و قبول میں یہ باتیں ہو جاتی ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز یہاں لکھنے والوں نے لکھا لا یشترط اعادۃ لفظ النکاح فی القبول. جب نوشہ قبول کرتا ہے کہ ہاں میں نے اس نکاح کو قبول کیا، اس عورت کو میری دلہن کے طور پر قبول کیا، تو قبول کا ورڈ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنا کہے کہ ہاں میں نے ہاں میں کہہ دے یا نہ یا میں راضی ہوں کہہ دے، بس اتنا کافی ہے. اتنا کافی ہے. جیسے نوشہ کہتا ہے، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں الحمدللہ میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا، بس اتنا کافی ہے. لیکن ایک شرط انہوں نے کہا یشترط اتحاد مجلس الایجاب والقبول. شادی کے محفل میں بیٹھے ہیں، اگر نوشہ سے قاضی صاحب نے پوچھا میں نے فلاں کی بیٹی کو دونوں گواہوں کی موجودگی میں اتنا مہر جو تم نے دیا تھا فلاں کی بیٹی کو میں نے دے دیا. اب نوشہ کہے بعد میں بولتا ہوں، سوچ کے بولتا ہوں، نکاح نہیں ہوتا. اسی مجلس میں آپ کو بولنا پڑے گا. یعنی جس مجلس میں قاضی پوچھ رہے ہیں اسی مجلس میں آپ کو جواب دینا پڑے گا. تھوڑی دیر کے بعد بولتا ہوں، ایسا بھی نہیں ہوگا. اس سلسلے میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں. ایک صاحب مجھے ملے، بولا کہ شیخ صاحب آپ کے ہاں دولہا تو گلے میں ہار نہیں پہنتا ہے، آپ کیسے پہچانتے ہیں کہ نوشہ کون ہے؟ بولا کہ ایک ایسا انسیڈنٹ ہو گیا، میں کیا بولوں. وہ ایک مور کی مسجد میں ملبار مسجد میں ایک صاحب ملے، بولا شیخ ایسا ہو گیا، قاضی صاحب تھے، وہ دونوں بیٹھے تھے، نوشہ اور نوشہ کا باپ، نکاح انہوں نے پڑھایا، ہاتھ نوشہ کے باپ کا ہاتھ میں لیا، بولا کہ میں نے تم کو فلاں کی بیٹی دے دی. کس سے ایجاب و قبول کرنا تھا ان کو؟ نوشہ سے. ہاتھ کس کا لیا؟ نوشہ کے باپ کا لیا. بولا کہ باپ بھی کچھ تگڑے تھے. تو آپ لوگ یہ ہار اگر پہن لیتے ہیں تو کنفیوز نہیں ہوگا، کنفیوز نہیں ہوگا کہ کون نوشہ. بولا اتنی اس کی ضرورت نہیں. جب سارے لوگ بیٹھتے ہیں، نوشہ بیٹھتے ہیں تو نوشہ کے ساتھ بہت سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، ان کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. قاضی کو پوچھ لینا چاہیے کہ بھئی نوشہ کون ہے، تاکہ غلط ایسا نہ ہو کہ غلطی ہو جائے. نکاح کسی کا پڑھا رہا، کسی سے ایجاب و قبول کر رہے ہیں، تو قاضی صاحب کو پوچھ لینا چاہیے بھئی اتنے سارے ماشاءاللہ ہٹے کٹے خوبصورت نوجوان بیٹھے ہیں، اس میں سے نوشہ کون ہے، تاکہ غلطی نہ ہو. تو معلوم ہو جاتا اکثر. تو یہ ساری باتوں کا لحاظ کرنا پڑتا ہے. ہوگا کچھ نہیں، ہوگا کچھ نہیں، فوراً کیا کریں گے قاضی صاحب غلطی ہو گئی ہے، پھر دوبارہ نوشہ کا ہاتھ پکڑ کے ایجاب و قبول کرا دیا. بات تو صحیح ہے، لیکن آدمی کو اتنی ساری باتوں کا اس میں خیال رکھنا چاہیے. کہتے ہیں اسی طرح کہا ایک اور چیز جو آج کے زمانے میں ہمارے پاس آتی ہے، آپ کو میں سنا دوں کہ ایک آج کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں لجنۃ الفتوی الدائمہ، فتاوی الدائمہ، فتوی اسٹینڈنگ کمیٹی سعودی عرب کی ہے. وہ کہتی ہے کہ فون کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے نکاح پڑھانا جائز نہیں ہے. نکاح پڑھانا جائز نہیں ہے، ایسا نکاح نہیں ہوگا. یہ فتوی اسٹینڈنگ کمیٹی کا فتویٰ ہے. اس میں دو طرح کے قول ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہو جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہوگا.
اور مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے کہ میں نے 1 مہینے پہلے ایک کال ریسیو کیا جس میں ایک لڑکی پوچھ رہی ہے، کوئی عورت ہے، خاتون ہے، کہا کہ شیخ ایسا ہوا میرا نکاح فون پر ہو گیا، میں نے لڑکی کو اتنا نہیں دیکھا، لیکن جب میں وہاں گئی جہاں مجھے دلہن بنا کر لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کہ لڑکا بہت موٹا ہے، میں اس سے اب خلا لینا چاہتی ہوں۔ تو یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اسی لیے علماء نے کہا کہ ایسا جائز نہیں، فون پر جائز نہیں ہے، گرچہ کے بعض علماء نے اس کا فتویٰ دیا ہے، اور جن لوگوں نے جائز نہیں ہونے کا فتویٰ دیا اس لیے کہا کہ نکاح بہت ہی سینسیٹیو چیز ہے، بہت ہی نازک چیز ہے، ایک بچی کو ایک مرد کے حوالے کیا جاتا ہے تو سامنے ہو، گواہوں کی موجودگی ہو، عیاناً بیاناً ہو، دیکھ کر ہو تو اچھا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ ہو جاتا ہے، بہرحال نتائج الگ الگ ہیں کہا، اور یہ فتویٰ اس زمانے میں تھا جب لینڈ لائن یا فون کا زمانہ تھا یا انٹرنیٹ کا زمانہ تھا، اب ویڈیو کا زمانہ ہے، ویڈیو میں اور بھی بہت سارے لیٹسٹ انداز ہو سکتے ہیں، پھر بھی لوگوں نے کہا کہ دھوکہ ہو سکتا ہے، خداع ہو سکتا ہے، مکر ہو سکتا ہے، تو نکاح میں یہ بتایا گیا جیسے علماء نے لکھا لا يجوز عقد النکاح عبر وسائل الاتصال الحدیثہ، جائز نہیں ہے لیٹسٹ ٹیکنیکل جو بھی سوشل میڈیا کے جو ہیں اس کے ذریعے سے نکاح جائز نہیں ہے، جیسے فتویٰ اسٹینڈنگ کمیٹی کا فتویٰ ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز اس میں کہا کہ ایجاب و قبول میں بیٹھے ہیں، قاضی صاحب ایجاب و قبول کرا رہے ہیں، تو جس کو بولنا آتا ہے وہ بولے گا کہ ہاں میں نے ان کی بچی کو قبول کیا، صرف اشارے سے سر ہلائے، ہاں ایسا نہیں ہوگا۔ اشارہ کون کرتا؟ مکہ کرتا، گونگا منہ میں کرتا، جسے منہ میں اللہ نے زبان دی ہے اسے زبان سے بولنا پڑے گا کہ ہاں میں نے اس نکاح کو قبول کیا، بھلے وہ پیپر پر لکھا جائے، قاضی صاحب کے دفتر میں لکھا جائے، لیکن زبان سے بولنا پڑے گا کہ ہاں میں نے اس نکاح کو قبول کیا۔ لا ينعقد الایجاب والقبول بالاشارہ لمن قدر علی النطق، جس کو بولنے کی طاقت ہے وہ صرف اشارہ نہیں کرے گا، البتہ اگر کوئی گونگا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو زبان دے، وہ اشارہ کر سکتا ہے جیسے کہا۔ اس کے بعد ایک اور چیز جس کے بارے میں علماء نے کہا، آج ہمارے پاس یہ نہیں ہے لیکن اگر اسلام نے اجازت دی ہے، اب اگر کوئی آدمی ہے کسی دور دراز مقام پر کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہاں تک جا نہیں سکتا، اس کا کوئی اور رشتہ دار وہاں رہتا ہے تو اسے وہ وکیل بنا سکتا ہے، قاضی اس کے وکیل سے پوچھے گا کہ اس لڑکی کو ہم نے تمہارے موکل کی زوجیت میں دے دیا، کیا تم نے قبول کیا؟ تو وکیل اس کی طرف سے قبول کرے گا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے شریعت نے اجازت دی ہے، حکم التوکیل فی الایجاب والقبول لعقد النکاح۔ آپ سمجھتے ہوں گے جو میں کہہ رہا ہوں ساروں کی سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے کہ یہ شریعت ہے جس کے سہارے ہم جیتے ہیں، جس کے سہارے ہماری زندگیاں گزرتی ہیں، اور یہ نسل آباد ہوتی ہے، یہ دنیا آباد ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں سکون آتا ہے، بیوی کا سکون، بچوں کا سکون، اور پھر نواسوں اور پوتوں کا سکون، یہی شادیوں سے ہوتا ہے۔ یہی لیگل چیزیں ہیں، قانونی چیزیں ہیں، شرعی باتیں ہیں جس سے ہماری زندگیوں میں سکون حاصل ہوتا ہے۔ چلیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں، نکاح میں کسی کو وکیل بنانا کیسا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے سامنے حدیث ہمارے سامنے ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کی شادی ہوئی تھی عبید اللہ بن جحش سے۔ عبید اللہ بن جحش بھی مسلمان تھے، اور دونوں مکے میں شروع میں مسلمان ہوئے، اور مکے میں ستانا بڑھ گیا، لوگ تکلیف دینے لگے، تو دونوں نے کہا کہ چلو ہجرت کر کے ایتھوپیا حبشہ جاتے ہیں، ابھی سینا جاتے ہیں۔ سارے لوگوں کے ساتھ ہجرت کر کے ابو سفیان کی بیٹی بھی آ گئی۔ ایک مرتبہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھ رہی ہیں کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں عبید اللہ بن جحش، ان کا چہرہ بالکل کالا اور پھر جگہ جگہ سے زخمی، ایسا ہیبت ناک خوفناک دکھ رہا ہے۔
تو بڑا افسوس ہوا کہ میرے شوہر کو میں ایسے کیسے خواب میں دیکھ رہی ہوں. چند دنوں میں وہ خواب کی تعبیر ایسی ہوئی کہ عبید اللہ بن جہش جب ابھی سینا پہنچے، ایتھوپیا پہنچے، وہاں شراب بہت پی جاتی تھی، وہاں کرسچینٹی ایک مذہب تھا، تو وہ مسلمان تھے، لیکن صحبت کا اثر ایسے ہوا کہ وہ ڈرنک پینے لگے، شراب پینے لگے، بہت زیادہ شراب پینے لگے. اور پھر انہوں نے آ کر ام حبیبہ سے کہا رضی اللہ عنہا، دیکھو ام حبیبہ میں کرسچن ہونے جا رہا ہوں. تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا ام المؤمنین، ارے اسی اسلام کو بچانے کے لیے ہم مکہ چھوڑ کر یہاں آئے ہیں، میں کیسے ہوں، میں نہیں ہو سکتی. تو وہ کرسچن بھی ہو گئے، شراب کے عادی ہو گئے، اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا خواب میں کہ خواب ان کو پڑا کہ کوئی کہہ رہا ہے ام المؤمنین، ایک آواز. تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس خواب کی تعبیر سوچی کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے اللہ کے نبی کی بیوی بنا دے گا، یہی میں خواب میں دیکھ رہی ہوں. کوئی میرا نام لے کر کہہ رہا ہے کہ ام المؤمنین ام حبیبہ. چند دن کے بعد یا 2-3 دن کے بعد انہوں نے دیکھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، کسی نے ڈور ناک کیا، دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا. ابھی تو اکیلی ہیں، وہاں کوئی اپنا نہیں ہے، مکہ چھوڑ کر ابھی سینا گئی ہیں. جس کے ساتھ آئی تھی جو شوہر تھا وہ بھی نصرانی ہو کر شراب پی کر دنیا سے چلا گیا. تو دروازہ دستک دیا، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باہر ایک نوکرانی ٹھہری ہے اور وہ بادشاہ کے محل میں کام کرتی ہے. بولا کہ تیرا نام کیا ہے؟ کہا کہ میرا نام راہبہ ہے، بادشاہ نجاشی نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا نکاح ہونے والا ہے. سبحان اللہ، کیا خوشخبری کا عالم ہوگا. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس وقت میرے پاس جو تھا میں نے نکال کر اسے دے دیا. اچھے لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب خوشخبری ملتی ہے تو خوشخبری سنانے والے کو کچھ دیتے ہیں، لیتے نہیں ہیں. انہوں نے کہا میرے پاس جو تھا میں نے نکال کر اسے دے دیا اور مجھے کہا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے جو بھیجا تھا وہ عمر بن امیہ الضمری رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں سے بھیجا مدینے سے کہ تم میرے وکیل بن کر میرا نکاح ان سے کر دو. تو ایک طرف وہاں کے مقامی لوگ تھے اور بادشاہ خود تھا، ان کا ولی تھا، اس لیے کہ ان کا وہاں کوئی نہیں تھا. وقت کا بادشاہ ولی بنا، 4000 درہم مہر دے کر ان کا نکاح ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4000 درہم پر نکاح ہوا ہے. اور شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بادشاہ نے ان کو مدینہ بھیجا. تو ساری بات کا خلاصہ ہے کہ ایک آدمی ایک ایسی جگہ شادی کرنا چاہتا ہے جہاں وہ جا نہیں سکتا ہے، وہاں اپنا کوئی آدمی بھیج کر، وہاں کسی آدمی کو وکیل بنا کر، اس کے ذریعے سے وکیل بنا کر بھی ایسے بھی شادی ہو سکتی ہے، جس کی یہ روایت سپورٹ میں نے آپ کے سامنے پیش کی. ایک اور بات بہت ہی اہم بات جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، علماء کہتے ہیں ينعقد النكاح بمجرد حصول الإيجاب والقبول أن يكون أحدهما هازلا. کہا کہ صرف مذاق کے طور پر بھی اگر کوئی بول دے تو تب بھی نکاح ہو جاتا ہے. اللہ اللہ، بہت سارے لوگ ہیں بیوی کو ڈرانے کے لیے بار بار گھر میں ہوتے ہیں، میں آپ کو بدل کے ایک اچھی بیوی لانا چاہتا ہوں. ارے طلاق، نکاح مذاق کرنے کی چیز نہیں. مذاق میں بھی اگر کوئی طلاق بولتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے. مذاق میں بھی اگر کوئی کہے میں نے میری بیٹی کو آپ کو دے دیا، آپ کے ساتھ نکاح کر دیا، تو کیا ہوگا؟ نکاح ہو جائے گا. کیوں اتنا سخت اس کو رکھا گیا؟ کہا کہ یہ شریعت ہے، یہ کھیل نہیں، یہ شریعت ہے، یہ مذاق نہیں ہے. اسی لیے کہا لِعَظْمِ هَذِهِ الْعُقُودِ وَخَطْرِهَا، اس لیے کہ یہ نکاح کے معاملے اتنے امپورٹنٹ ہیں، اتنے اہم ہیں کہ اسے کھیل نہیں بنایا جا سکتا.
मजाक मजाक में बीवी को कह दिया कि मैंने आपको तलाक दे दिया, तुम चले जाओ, बाहर चले जाओ, अपनी मां के घर चले जाओ, या कभी किसी से ऐसे कुछ कह दिया। नहीं, निकाह और तलाक में ऐसी चीजें नहीं होती हैं। अगर मजाक के तौर पे भी अगर कोई कहता है तो वो चीज वाजिब हो जाती है। उसके बाद कुछ और चीजें हमारे साथ कहा गया कि इस बात में थी, तो निकाह के शराइत में ये बात भी थी, ताइनुज़ ज़ौजैन, निकाह के लिए जब बैठेंगे तो बिल्कुल ताय्युन होगा कि कौन नौशा है, कौन दुल्हन है। उसके बाद एक और चीज जिसमें कहा कि निकाह में दोनों जो नौशा और दुल्हन हैं उनकी रजामंदी जरूरी है, दोनों राजी होना जरूरी है, जोर जबरदस्ती नहीं होगी, दोनों राजी होंगे तभी निकाह होगा। उसके बाद एक और चीज हमारे साथ इस जुमे के खुतबे में है, हम लोग निकाह के तौर पर देखते हैं कि वली ये लड़की की तरफ से होता है वली, और ये जरूरी है, बाप हो तो बाप, बाप नहीं है तो चाचा, चाचा नहीं हो तो दादा, यानी इसकी तरफ से जो होते हैं वली होते हैं, और वली का होना जरूरी है। इसीलिए कहते हैं ला यसिह्हु निकाह बिदूनी वलिय्यिल मरअह, अगर लड़की का वली नहीं है, गार्डियन नहीं है, तो उसका निकाह नहीं होगा। तो ऐसे ये सारे निकाह जो कोर्ट मैरिज, रजिस्टर मैरिज या और कोई मैरिज कह लीजिए, ये सारे निकाह नहीं होते हैं, शरीयत में इसकी इजाजत नहीं है। हमारे पास एक ही मैरिज है, अरेंज मैरिज, बाकी जो मैरिज है वो मैरिज नहीं। क्यों नहीं है? अपने नबी की बात देखिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में कहते हैं ला निकाह इल्ला बिवली, निकाह वली की मौजूदगी में होगा। वली अगर है, वली मतलब बाप, बच्ची का जो बाप है, बाप जिंदा हो तो बाप, बाप नहीं है तो चाचा, चाचा नहीं है तो ये। अगर किसी का कोई नहीं है तो महल्ले का जो बड़ा है वो, या मस्जिद का मुतवल्ली है, सदर है, वो वली बन सकता है, वली बन सकता है, वही वली बन के निकाह करेगा, या वक्त के जो काजी होंगे वो वली बन के निकाह करेंगे। शुरूद आएंगे, हम बताएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अय्युमा इमराअतिन नकहत बिगैरि इज़्नि वलियहा फनिकाहुहा बातिल, फनिकाहुहा बातिल, फनिकाहुहा बातिल। 3 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहराया, जो भी औरत अपने वली की इजाजत के बगैर किसी से शादी कर लेगी, बाप की इजाजत के बगैर, अपने गार्डियन की इजाजत के बगैर किसी से शादी कर लेगी, उसका निकाह बातिल है। बातिल इनवैलिड, उसका निकाह वैलिड नहीं, उसका निकाह बातिल है। 3 मरतबा नबी ने दोहराया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद की आयतें यही तो कहती हैं, सूरतुल बकरा आयत नंबर 232, वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसा फ़बलग़न अजलहुन। अल्लाह ने शादी और निकाह और तलाक का मसला औरत के हाथ में नहीं दिया, औरत का जो गार्डियन है उसे कहा कि अपनी बच्चियों की शादी ऐसे लोगों से करो जो शरीफ हों। जैसे कहा मुशरिक से शादी ना करो, तो हुक्म जो दिया जा रहा है वो किसको दिया जा रहा है? लड़की के बाप को दिया जा रहा है। तो मालूम यह हुआ कि वही निकाह वैलिड है जो वली की मौजूदगी में हो। बच्ची का वली वो खुद निकाह करेगा। अगर लड़की अगर ऐसा कर सकती है, खुद से चले जाए, अपना निकाह कर ले, तो उसका निकाह नहीं होगा। फनिकाहुहा बातिल, फनिकाहुहा बातिल। चलिए हम आपको बताते हैं, क्या कभी हमारे पास 3 मिनट्स हमारे पास है, इसके लिए मैंने कहा कुछ और बातें इंशाअल्लाह अगले खुतबे में हमारे साथ आएंगी। कभी ऐसा होता है कि लड़की का जो वली होता है वो वली अपनी लड़की को रोकता भी है। कैसे? यह आयत जो कुरान मजीद की है, जो मैं आयत का रेफरेंस मैंने आपको दिया, सूरतुल बकरा आयत नंबर 232। इस आयत के बारे में सहाबी रसूल माक़िल इब्न यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि यह आयत मेरे बारे में नाजिल हुई। बोला कैसे? ऐसे कि मैंने अपनी बहन की शादी एक आदमी से किया और कहा, वो आदमी ने क्या किया, मेरी बहन को तलाक दे दिया। फिर क्या किया, वो आदमी आया, मेरे पास आया, आकर कहा मैं आपकी बहन के साथ दोबारा मैं उसको अपने साथ ले जाना चाहता हूं।
ہے ایک, اگر ایک ہی طلاق ہے, گنجائش ہے اور وہ ختم ہونے سے پہلے آ جاتا ہے تو کر لے سکتا ہے. اگر ختم ہو جائے تو پھر نکاح جدید سے آدمی نکاح کر لے سکتا ہے. تو مہر جدید دینا پڑے گا, نیا مہر نئے نکاح کے ساتھ. تو کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ آئے تو انہوں نے ان سے کہا زوجتک وفرشتک واکرمتک, اے اللہ کے بندے, میں نے میری بہن کی شادی تجھ سے کی, تیرے لیے سارا انتظام کیا, بڑی عزت سے تجھے رکھا, تو نے میرے بہن کو طلاق دے دی اور اب آئے ہو کہ میں تمہارا بہن کو تمہارے ساتھ بھیج دوں. ایسا ہرگز نہیں ہوگا, میں نہیں بھیجوں گا. اور اس عورت کی خواہش تھی کہ ان کے ساتھ چلی جائے. ایسا ہوتا ہے کبھی باپ کیا, ہاں اس کے ساتھ جاتی دوبارہ بیوی بن کے, کتنا ظلم کرا, کتنا مارا, کتنا پیٹیا, کبھی باپ آڑے آ جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوبارہ دونوں مل کے زندگی گزارتے ہیں, گزارنے دیجیے. کتنے خاندان ایسے ہیں پھر ملنا چاہتے ہیں لیکن ماں باپ آڑے آ کر ابھی تک ان کو دور رکھے ہوئے ہیں, ماں باپ کی جور ظلم کی وجہ سے. قرآن نے اسی لیے کہا فَلَا تَعْضُلُوهُنْ, اے اولیاء, اے گارڈینز, تمہیں اجازت نہیں ہے کہ دونوں جب سدھر جانا چاہیں, مل کر زندگی گزارنا چاہیں تو انہیں ریونیٹ کر دو, ملا دو, ان کو دوبارہ جدا کرنے کی کوشش نہ کرو. تو وہ صحابہ رسول کہتے ہیں وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا, قسم خدا کی دوبارہ میری بہن تیرے پاس نہیں آئے گی. وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ, اور آدمی بھی اتنے غلط نہیں تھے, آدمی بھی اچھے تھے. تو معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچا, یہ آیت نازل ہوئی تو ماقر ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, کہتے ہیں الان افعل یا رسول اللہ, آیت جب آیت نازل ہو گئی تو کہا اللہ کے نبی اب فوراً میں اپنی بہن کو بھیج دیتا ہوں, اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. فزوجہا ایاہ, پھر دوبارہ ان کے ساتھ ان کو جوڑ دیا, نکاح کر دیا. دوستو عزیزو, بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم سنیں گے کہ ولی کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. ایک بچے کا جو ولی ہوتا ہے اس کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. انشاءاللہ اگلے خطبے میں ہمارے ساتھ ہوں گے. مطلب جب میرا ٹرن آئے گا, ایوری منتھ لاسٹ ویک لاسٹ جمعہ ہمارا ٹرن ہوتا ہے, جب ہمارا ٹرن آئے گا انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت پر عمل کرنے, شریعت سیکھنے, ہماری زندگیاں شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ جتنے حاضر ہیں تمام کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ دنیا کے کونے کونے میں مسلمان جو ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں, یا اللہ بیجا الزاموں کے تحت قید ہو رہے ہیں, یا اللہ وہ لوگ جن پر ظلم ہو رہا ہے, یا اللہ ان تمام کو ظالموں کے نرغے سے بچا دے, ظالموں کے شکنجے سے بچا دے. یا اللہ ظالموں سے انہیں نجات دے دے. یا اللہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں پر رحم فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفایابی عطا فرما. یا اللہ ہم تمام کے وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. یا اللہ جنت الفردوس میں انہیں جگہ عطا فرما. یا اللہ ہم تمام میں جو بیمار ہیں یا اللہ انہیں شفایابی عطا فرما, شفائے عاجلہ عطا فرما, شفائے کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہم میں جو نوجوان بے روزگار ہیں یا اللہ انہیں روزگاری عطا فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کو اچھے جاب, اچھی نوکریاں, حلال کمائی کی دولت نصیب فرما. یا اللہ وہ تمام بچیاں جو اپنے گھروں میں بن بیاہی بیٹھی ہیں یا اللہ انہیں اچھے رشتے عطا فرما. یا اللہ نوجوانوں کو اچھے رشتے عطا فرما. یا اللہ ہم تمام کہ جو کاروباری ہیں ان کے کاروبار میں برکت عنایت فرما. یا اللہ حلال روزی عطا فرما. اے الہ العالمین تیرے رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. یا اللہ ہم سب کو اپنے خزانے سے عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں کی عزتوں, مالوں, اللہ املاک کی حفاظت فرما. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم.